جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کی دعاؤں پر راضی ہونے لگتا ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوتا ہے، تو اس وقت 3 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ یقیناً تمہارا درد میں ڈوبا دل اللہ کی مدد کا منتظر ہوگا، اللہ کے کن کا منتظر ہوگا کہ کوئی ایسا اشارہ، کوئی ایسی نشانی تمہیں ظاہر ہو جو خوشیوں کے تمام بند دروازے تم پر کھول کر تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنے، تمہاری آزمائش کے ختم ہونے کا سبب بنے۔ تو سنو، وہ زمین و آسمان کی ہر شے کی خبر گیری کرنے والا اور ہر چیز کے خزانے کا مالک خود قرآن پاک میں فرما رہا ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہوگا، اور اللہ اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے، اور یہ مت سمجھنا کہ اللہ اس سے غافل ہے جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں۔ وہ تو ان لوگوں کو اس دن تک کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ بس تم ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور بھروسہ کرنے والے تو اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری آزمائش طویل ہوتی جا رہی ہے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اور ان مشکلات سے نکلنے کا راستہ تم پر روشن نہیں ہو رہا، تو یاد کرو وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو آزمایا تو ان کے پاس کچھ بھی نہ رہا، سب رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑا، یہاں تک کہ صحت و تندرستی بھی چلی گئی۔ لیکن اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام مایوس ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یقین رکھتے ہوئے منتظر رہے، اور اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے میرے رب، بے شک مجھے سخت تکلیف آ پہنچی ہے، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعا قبول کی، اور جو انہیں تکلیف تھی اسے دور کر کے انہیں بہت بڑی نعمتوں سے نوازا۔ یاد رکھو، تمہارے رب کا علم اور اس کی عطائیں لامحدود ہیں، اور اس سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جس پاک پروردگار کے ہاتھ میں یہ پورا نظام کائنات ہے، اسی کے ہاتھ میں تمہاری قسمت کا، تمہاری تقدیر کا بگاڑنا سنوارنا ہے۔ اسی پاک پروردگار کے ہاتھ میں تمہارا عروج و زوال ہے۔ بس تم اس پاک پروردگار پر مکمل بھروسہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کی دعاؤں پر راضی ہونے لگتا ہے، جب اپنے بندے کی دعائیں قبول کرنے والا ہوتا ہے، تو سب سے پہلی نشانی جو وہ ظاہر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ دعا مانگتے ہوئے تم اللہ کے خوف اور امید سے رونے لگو، تمہاری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگیں، تو جان لو کہ اللہ تمہاری دعا قبول کرنے والا ہے، بہت جلد تمہاری دعا پر اپنا کن کہنے والا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو رفع کرتا ہے، اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور پانی کے ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے، اور کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے، اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری دے کر بھیجتا ہے۔ جب تمہیں اپنی زندگی سے شکوہ محسوس ہونے لگے اور ایسا لگ رہا ہو کہ تم جیت کر بھی ہار گئے ہو، جیسے تمام خواہشات الٹی ہو گئی ہوں، جیسے سب کچھ کھو دیا ہو، تو یاد رکھنا جو کھو دیا تم نے وہ کھونے کے لیے ہی تھا، اور جو بہت دعاؤں کے بعد بھی نہیں مل سکا اس میں ہی تمہاری بہتری تھی۔ تم اللہ کی مصلحتوں کو جان نہیں سکتے،
بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے کہیں بہتر لکھتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری دعائیں قبولیت کا شرف پانے والی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک اور نشانی ظاہر کرے گا۔ جب تم اللہ کے آگے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے لگو اور استغفار پڑھنے لگو تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرنے والا ہے اور تمہارے گناہوں سے درگزر کرنے والا ہے، کیونکہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور جب اللہ کا بندہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے اور مسلسل اپنے پاک پروردگار کے سامنے استغفار کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما کر اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور جانتے ہو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ اے میرے رب تو میری طرف جو اچھی چیز اتارے میں اسی کا محتاج ہوں، اور یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت مانگی تھی جب ان کے پاس نہ کوئی رہائش تھی اور نہ ہی کوئی روزگار تھا اور نہ ہی کوئی رفیق سفر تھا، لیکن اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی منصوبہ سازیوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ سب کچھ عطا کیا جو ان کی خوشیوں کا سبب بنا۔ اور جانتے ہو وہ کون سی ایسی تیسری نشانی ہے جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ اب تمہاری دعا بہت جلد قبول ہونے والی ہے؟ تو سنو، جب تمہارا دل اللہ کے ذکر میں سکون محسوس کرنے لگے اور تم دعا مانگنے کے بعد بے فکر ہو جاؤ اور مطمئن ہو جاؤ تو جان لو اللہ تعالیٰ بہت جلد تمہاری دعائیں قبول کرنے والا ہے، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت میں سب سے اہم چیز اطمینان اور یقین ہوتا ہے۔ جب اللہ کا بندہ کامل یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے اور مانگ کر مطمئن ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں پر اپنا خاص کن فرما دیتا ہے، اس کی دعاؤں کو بہت جلد قبول فرماتا ہے، اس کی دعاؤں سے راضی ہو جاتا ہے۔ دعا ہے پاک پروردگار سے کہ جن کے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں ہے ان سب کی دعاؤں کو اپنا خاص کن فرما کر قبولیت کا شرف عطا فرمائے، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کی بے چینیوں اور بے قراریوں کو ختم فرمائے، ان کو جلد ہی فاجا کون کے جلوے دکھائے۔ آمین یا رب العالمین۔